ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಈಗ. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیز ساتھیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کے مابین اور مسلمانوں کے سماج میں عجیب عجیب کہانیاں ہیں، اور مسلمانوں کی زندگی کی عجیب عجیب شکایتیں ہیں۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی بحیثیت اسلام بہت ہی زیادہ شگاف ان کے جسموں میں پڑا ہوا ہے، گویا کہ جگہ جگہ پر سوراخ ہو چکا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے بدن کے ہر پارٹس میں، بدن کے ہر حصے میں زخم ہے، بیماری ہے، تو ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی میں علاج کس کا پہلے کروں کس کا بعد میں کروں۔ کئی بیماری کا مجسمہ ہے، تو ایسا ہی جسم ہے، اور ایسا ہی ہم نے اپنے اسلام کو بنا دیا، اپنے ایمان کو بنا دیا کہ جتنی بھی ایمان کے تقاضے، اسلام کے تقاضے ہیں، ان کو ہم نے داغ کر دیا۔ ہم نے اس میں کئی جگہ پر پیوند لگا دیے، کئی جگہ پر ہم نے سوراخ کر دیے۔ کسی فارسی شاعر نے بہت اچھا کہا اس بات کو منظر کشی کرتے ہوئے: ہماتن داغ شد، ہماتن داغ شد، کنبا کو جانا ہم۔ سمجھ رہے ہیں فارسی ہے؟ اگر پورا جسم ہے
داغ ہو تو مرہم کہاں کہاں رکھیں گے؟ جی یہی حالت ہماری ہے کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں ایسی بیماری، ایسی خرابی نظر آ رہی ہے کہ کس کا علاج پہلے کریں گے، کون سی ٹاپک پر پہلے بات کریں گے، نہیں سمجھ میں آ رہے میرے بھائی۔ خطیب پریشان، مقرر پریشان، فکر کرنے والے احباب پریشان کہ مسلمانوں کے سماج میں، مسلمانوں کی زندگی میں اتنی بیماریاں ہیں کہ پہلے کون سی بیماری کا علاج کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سب واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نظریہ، مسلمانوں کی سوچ، نوجوانوں کا ڈگر بدلتا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اسلام کس کو سمجھا ہے، ایمان کس کو سمجھا ہے، قرآن کے احکام کو کیا سمجھا ہے، رسول اللہ کی زندگی کو کیا سمجھا ہے۔ غیروں کی زبان سے یہ سننے کو مل رہا ہے، غیر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان اصلیت کو بھول چکے ہیں۔ جی میرے بھائی، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 2-4 کام کر لینے کا نام اسلام ہے، 2-4 کام کر لیا تو ہم ہو گئے مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے نہ تو اس تقاضے کو معلوم کرنے کا ارادہ کیا، کوشش کیا، نہ کبھی فکر کی ہم نے۔ اور بعثت نبی کا مقصد کیا ہے، بعثت نبی کا مقصد قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس دور کے مسلمانوں کو صحیح عقل، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لمبی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس بات کی طرف لے جانا چاہا ہے، اور جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہاری اولاد، تمہاری جان، تمہاری فیملی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، ان تمام سے زیادہ محبوب تمہاری نظر میں، تمہارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اگر تمہاری نظر میں، تمہارے دل و دماغ میں تمہاری اولاد زیادہ محبوب ہے، تمہارا مال زیادہ محبوب ہے، تمہاری دنیا زیادہ محبوب ہے، تو تم فاسق اور فاجر ہو۔ اسی آیت میں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے مسلمانوں، اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے، تمہاری اولاد سے اور تم تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہماری نظر میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول اور اللہ
اللہ اور اللہ کا رسول ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. یہ بات صرف کہنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، دنیا نے یہ نمونہ دکھایا. دور صحابہ پر آپ نظر ڈالیں، دور صحابہ کو پڑھیں، صحابہ کرام کی محبت کو، عشق رسول کو پڑھیں تو عجیب عجیب واقعہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسی محبت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آسمان بھی ترستا ہے، زمین بھی ترستی ہے. آسمان والے بھی نہیں پیش کر سکتے، زمین والے بھی ویسی محبت اور عشق رسول پیش نہیں کر سکتے. آپ نے یاد نہیں کیا، آپ کو یاد ہے مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی جب اجازت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق اور محبت کا کون سا رول ادا کیا؟ دیکھا آپ نے؟ ساری دنیا کی دولت نبی کے قدموں میں پڑی ہے، لیکن ہجرت کی رات نبی کا قدم کہاں ہے؟ بولو بھائی، کون سے در پہ ہے؟ در صدیق پر ہے. نبی کو صدیق سے کتنی محبت، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے کیسی محبت. اسی لیے شاعر نے کہا، عجیب بات ہے، مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، بھول چکے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا، زباں تابود در دہاں جائے گی. فارسی تو آپ سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، سمجھاؤں گا، بتاؤں گا. زباں تابود در دہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر. کیا کہا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ عشق رسول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ یہ منہ میں زبان اور دانت جب تک موجود رہے گا تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے ہماری زبان، ہمارا منہ رطب اللسان ہے. تو مسلمانوں پر یہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ محبت کو آپ نے کہاں استعمال کیا. انسان کی باڈی میں ایک مادہ ہے محبت، یہ محبت کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اس طاقت کو، محبت والی طاقت کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شارح بخاری ابن بطال رحمت اللہ علیہ حضرت ابو زماد رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عشق اور محبت کی 3 قسمیں ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ عشق اور محبت کی 3 قسمیں ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سب سے زیادہ محبوب جب تک میں تمہارے دل و دماغ میں نہ ہوں تمہارا ایمان ناقص ہے، ایمان ادھورا ہے. تو حضرت ابو زناد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کہ سب سے زیادہ محبوب ایمان کے اعتبار سے اسلام کو سامنے رکھ کر مسلمان اور مومن اس خصلت کو اپنائے کہ جس خصلت میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سب چیز سے زیادہ اس آدمی کے دلوں میں محبوب ہو. تو حضرت ابو زناد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو محسوس کرے. ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو محسوس کرنے والا بندہ، اس کے اندر 3 خصلتیں ہوتی ہے. پہلی خصلت کیا؟ کہ اس کے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ محبوب کون ہوتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری خصلت اس بندے کے اندر ہوتی ہے کہ کسی سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. یہ دوسری خصلت اس مسلمان کی ہوتی ہے کہ جس مسلمان کو ایمان کی چاشنی اور حلاوت محسوس ہوتی ہے. دوسری خصلت کیا بنا؟ دوسری خصلت کیا بتا رہے ہیں کہ کسی سے محبت کرے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. تیسری خصلت ایمان حاصل ہونے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد کفر میں جانے کو وہ اتنا ہی زیادہ ناپسند کرتا ہے جتنا زیادہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ ان کی خصلت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول، اور کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتا ہے، اور ایمان کو، اسلام کو اتنی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جانا پسند کرتا ہے لیکن کفر کی طرف جانا پسند نہیں کرتا. یہ تین خصلتیں اگر کسی مسلمان کے اندر ہو تو وہ مسلمان ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے. آپ بتائیں اور آپ خود ہی غور کریں کہ پہلی خصلت کہ سب سے زیادہ محبوب ہمارے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ چراغا کر لیں، لائٹنگ کر لیں، اور سال میں ایک مرتبہ میلاد النبی کے نام پر عشق کا مظاہرہ کر لیں. یہی تقاضا ہے؟ بولو بھائی، یہی تقاضا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول کے لیے آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ بنا کر بھیجا ہے. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزارنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے. لیکن ہم اس بات سے بہت دور جا چکے ہیں. ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نقش قدم پر چلنا مطلب کیا، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا، ظاہری اعمال رسول اللہ جیسے ہوں اس کا مطلب کیا، باطنی اعمال، کیفیات اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں اس کا مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو پہلی خصلت جو ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے، اسی وجہ سے ہم نے ایمان والی دولت کو دولت نہیں سمجھا، اسلام کو ہم نے اسلام نہیں سمجھا. اور جنہوں نے سمجھا ہے ان کو آپ دیکھیں دنیا میں یہ مثال آج بھی موجود ہے. جنہوں نے یہ سمجھا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور سب سے قیمتی چیز اسلام ہے، اسلام سے بڑھ کر، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا اللہ کے رسول کے لیے ہے. جنہوں نے یہ سمجھا ہے ان کے سامنے اولاد کی قربانی بھی دینا آسان، ان کے سامنے مالوں کو اسلام پر لٹانا آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی. جی، ہجرت کی رات میں اور ہجرت کے 3 دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کا کیسا مظاہرہ کیا. اپنے چرواہا سے لے کر، عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، سب کو لگا دیا رسول اللہ کی خدمت میں. نہیں لگایا؟ خود تو ساتھ میں ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، میں اس کی خدمت کے لیے تیار. جی، اس غار میں اور اس پہاڑ میں، اس پہاڑی میں خدمت کے لیے کون طے تھے؟ ابو بکر صدیق. جی، اس سوراخ کو بند کرنے میں اپنا ہاتھ کس نے رکھا تھا؟ جی، رسول اللہ کے آرام کے لیے جی اپنے زانوں کو کس نے بچھایا تھا؟
युख्तबर الصديق عند البلیۃ، دوست کو تو اسی وقت آزمایا جاتا ہے مصیبت اور پریشانی کے وقت۔ دوست کب آزمایا جاتا ہے؟ مصیبت پریشانی کے وقت ہے۔ تو اصل دوستی کا حق ادا کس نے کیا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں اگر میں کسی کو خلیل بناتا، میرا خلیل تو حقیقت میں اللہ ہے، میرا رفیق تو اللہ ہے، اگر میں اس دنیا میں کسی کو خلیل اور رفیق بناتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ کیوں کہا تھا؟ اور یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا اس دنیا میں جتنا احسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر کیا ہے، اور جتنا مال خرچ کیا ہے، جتنی خدمت کی ہے، میں اس کا بدلہ۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی بابرکت، کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ ایسے تمام صحابہ کی زندگی میں آپ کو یہ نمونہ ملے گا کہ انہوں نے محبت کا حق ادا کیا۔ لیکن ہم اس لائن سے بہت دور ہیں، اس بات سے، اس چیز سے ہم بہت دور ہو گئے۔ صرف ہم ربیع الاول میں اپنے منمانی کام، اسلام منمانی کام کا نام نہیں ہے، اسلام منمانی کام کا نام نہیں ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں، ہماری عقل میں جو بات آئے ویسا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ اور جب تک ہمارے اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، وہ عمل آسمان میں مقبول بھی نہیں ہوگا۔ اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عمل مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور جس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہو تو یقین کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی نظر میں، کہ جس عمل پر رسول اللہ کا دستخط نہ ہو، سگنیچر نہ ہو، وہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ظاہری اعمال میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت، باطنی اعمال میں ہمارے دلوں کی حالت حسد، جلن، بغض، کینہ، یہ باطنی اعمال ہیں جو بھی ہمارے دلوں کی حالت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے اعمال کی کیفیت سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مسلمانوں سنبھل جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ لیکن ہمارے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے جیسے کہ میناروں سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے، لیکن ہمارے دلوں پر میناروں سے آنے والی اذان کی آواز کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جی آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے علماء، دنیا کے فکر مند احباب، فکر مند ٹیم، فکر مند جماعت مسلمانوں کو چیخ چیخ کر، چلا چلا کر کہہ رہے ہیں مسلمانوں صحیح راستے پر آ جاؤ، صحیح راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا راستہ ہے، وہ کام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، اور اس کام سے گریز کرو، اس کام سے پہلو تہی اختیار کرو جس کام کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت اسلام میں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت الزام یہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ عشق رسول سے محروم ہے، یہ بولنے والا یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ کہنے والا عاشق رسول نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارا ایمان آخرت پر ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون گدھے پر سوار تھا، کون گھوڑے پر سوار تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور زندگی تو ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن کریم دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر، رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر تو ہم بات کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں کس کس چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کیا فکر کی ضرورت ہے، اور کتنے احباب تیار ہیں اور کتنے احباب مکر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ کیا کرنا ضروری ہے، کیا نہ کرنا
ضروری ہے، یہ بھی اس سے بھی ہم واقف ہیں، لیکن ہم اصل میں اپنے آبا و اجداد کو بھول چکے ہیں۔ شاعر نے بہترین بات کہی ہے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ یہی درس دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیروں کا طریقہ اپناؤ، اپنا طریقہ چھوڑو۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ یہ اسی کا اثر ہے جو مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے، ہمارا داغ، دل کا داغ اور دل کی سیاہی نظر آ رہی مارکیٹ میں۔ مسلمانوں کے اعمال سے دنیا میں سیاہی نہیں پھیلتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، لیکن آج الٹا نظر آ رہا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے بھائیوں کیا ڈرتے نہیں؟ ڈر لگتا نہیں میرے بھائیوں؟ مسلمانوں نوجوانوں نہیں ڈرتے کہ ایک دن قبر میں سونا ہے، ایک دن رسول اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مال کے بارے میں جواب دینا، جوانی کے بارے میں جواب دینا، طاقت اور انرجی کے بارے میں جواب دینا۔ ہاں لیکن یہ تو زندہ ہے۔ تکبیر مسجد کی اذانوں سے اب بھی، جی مسجد کے فضاؤں میں اب بھی تکبیر گونجتی ہے انور۔ جی تکبیر کی آواز آتی کہ نہیں؟ اور مسجد کے میناروں سے آواز آ رہی کہ نہیں؟ آپ عشق رسول کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہو لیکن فجر کی نماز کا ٹھکانہ نہیں، عشق رسول کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہو، ہماری قوم سسک رہی ہے، عشق رسول کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن پڑوس سے وہ اختلاف، وہ دشمنی ہے کہ غیروں کو اتنی دشمنی نہیں ہے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ ضرورت ہے ہمیں پرانے فسانوں کو یاد کرنے کی، ضرورت ہے ہمیں سماج میں آنکھ کھولنے کی، ضرورت ہے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے کی۔ مستورات کی تعلیم کی فکر کون کرتا ہے؟ جمعہ کے بیان میں مسلمان مرد تو آ کر کچھ سن لیتے ہیں ٹوٹی پھوٹی باتیں، لیکن مستورات کا کیا حال ہے سب جانتے ہیں کیا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی عشق رسول عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اور یہ دوگلا پن اور یہ منافقانہ چال سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔